چاہیں تو اللہ تبارک و تعالی بلال حبشی جو حبشہ کے اندر پیدا ہوا اس کو فضیلت دے دیں اس ابو لہب پر جو مکہ کے اندر پیدا ہوا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی آخر الزماں ہیں، امام الانبیاء ہیں، سید الرسول ہیں، ان کا سگا چچا ہے، خونی رشتہ ایسا کہ سگا چچا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بلال حبشی کو آسمان کی جنتوں کے اندر چلاتا نظر آتا ہے، اور ابو لہب کے بارے میں فرما دیا تبت یدا ابی لہب و تب، کہ دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے ابو لہب کے اور ابو لہب ہلاک ہو گیا۔ جس کے نسبی رشتے کا عالم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے اور مکہ کے اندر پیدا ہوا ہے، تو مکہ کی فضیلت دیکھو، حبشہ کی جو فضیلت دیکھو، دونوں کو آپ کمپیئر کرتے ہیں تو مکہ آسمان نظر آتا ہے، حبشہ زمین نظر آتی ہے، لیکن حبشہ کا غلام اس کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ فضیلت عطا فرما دی کہ بخاری کی حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے آج رات خواب دیکھا، میں نے خواب دیکھا اور میں نے جنتوں کے اندر اپنے آگے آگے کسی کے چلنے کی آہٹ سنی، تو میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ میرے آگے آگے چلنے کی آہٹ کس کی ہے؟ تو جبرائیل نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، یہ آپ کا غلام، آپ کا عاشق، آپ کا امتی بلال دنیا کے اندر وہ اللہ کی نماز کے لیے چل رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے قدموں کی آہٹ اتنی عزیز اور محبوب ہوئی کہ آسمان پر فرشتوں کو سنا کر فخر کر رہے ہیں، فرشتوں کو سنا کر فخر کر رہے ہیں کہ یہ وہ انسان تھا کہ جس کی خلافت عرضی پر تم نے اعتراض کیا تھا، دیکھو یہ انسان اپنی خواہشات کی گردن پر پاؤں رکھ کے میری نماز کے لیے آگے بڑھ رہا ہے، میری اطاعت کے لیے وہ آگے بڑھ رہا ہے، تم یہ کہتے تو خون ریزی کرے گا، فساد کرے گا، اس کو دیکھو اس کے شب و روز تو میری عبادت میں گزرتے ہیں۔ تو یہ فضیلت اللہ تبارک و تعالی نے بلال حبشی کو عطا کی، تو گویا کہ خطوں کی فضیلتیں یہ چونکہ اختیاری نہیں ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس پر نجات اور فضیلت کا مدار نہیں رکھا۔ اور پھر روایات میں آتا ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ بھئی تم کون سا ایسا عمل کرتے ہو کہ تمہیں یہ فضیلت عطا کی گئی، تم جنتوں کے اندر گویا کہ رسول اللہ کے خادموں کی طرح آگے آگے چلتے نظر آ رہے ہو، پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، اتنا مقام، آخر وجہ کیا ہے؟ تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول بس میری ایک عادت ہے، وہ عادت یہ ہے کہ میں جب بھی وضو کرتا ہوں 2 رکعت تحیۃ الوضو ضرور پڑھتا ہوں، کیونکہ ایک ہوتا ہے تحیۃ المسجد کہ مسجد میں آپ آئے، اس مسجد کی سلامی یہ ہے کہ آپ 2 رکعت پڑھیں، یہ اس مسجد کا اعزاز ہے۔ ایک آپ نے نفس وضو کیا، کسی نماز کا وقت نہیں ہے، وضو آپ نے کر لیا لیکن مکروہ کوئی وقت نہیں، نفل آپ پڑھ سکتے ہیں، تو 2 رکعت اس تحیۃ الوضو کی نیت سے نفل پڑھ لیں۔ فرمایا کہ میں وضو کے شکرانے کے طور پہ 2 رکعت جو نفل ضرور پڑھ لیا کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بلال تیری اس عمل کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقبولیت ہو گئی، اسی وجہ سے اللہ نے تجھے یہ مقام عطا فرمایا۔